نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ السجدہ۔ مکی سورت 3 رکوعات 30 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 32ویں 32 نمبر پر آنے والی سورت۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 15 میں سجدہ اور سجدے کی آیت، تو اس حوالے سے اس کا نام۔ اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو اس کے انداز بیان، اس کے مضامین اور اس کے کلام کو دیکھ کر واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کا متوسط دور ہے، مکہ کا درمیانہ دور ہے جس میں یہ سورت نازل کی گئی۔ اور سورت کے اگر مضامین دیکھے جائیں تو عام مکی صورتوں کی طرح مضمون عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر مضامین کا انحصار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھنے کا حوالہ جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، الکتاب، قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر الکتاب، the book، the best book، the only book of its type، وہ کتاب جو محفوظ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، جس کا ایک ایک حرف، زیر، زبر، اعراب، شد، مد، غنہ حفاظ اکرام کے، کاتبین کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اور محفوظ شکل میں ایک ایک مدرس قرآن، ایک ایک عالم قرآن، ایک ایک داعی قرآن اور ایک ایک طالب علم قرآن تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ الکتاب، دا بیسٹ کتاب۔ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو الکتاب کہہ کر تعارف کرواتے ہیں تو ذرا لمحہ فکر میں یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اللہ جب اس کو الکتاب، دا بیسٹ بک کہتا ہے، تو حدیث کے الفاظ کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے۔ یہ اتنا افضل، اتنا دا بیسٹ، دا محفوظ ترین کلام، تو پھر لازماً اس الکتاب کے لفظ پر قرآن کا آتا ہے جب، تو اس پر سوچ لیا کریں کہ جب یہ بہترین کتاب ہے تو پھر اس کو پڑھانے والے لوگ بھی بہترین ہونے چاہیے، اس کو پڑھانے اور اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ کے ادارے بھی بہترین ادارے ہونے چاہیے، اس کے معلم بھی بہترین افراد ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کا بہترین حصہ جوانی کا حصہ دینا ہے، اپنا بہترین مال، اپنی بہترین اولاد، اپنے گھر کا بہترین حصہ اس کی اشاعت کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا یہ الکتاب ہے، دا بیسٹ کتاب ہے، اس کے احکامات بہترین ہیں، اس کا نظام بہترین ہے، جو افراد اس کو تھامیں گے، اپنائیں گے، وہ بہترین بن جائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہیں جو اس کو سیکھتے اور اس کو سکھاتے ہیں۔ اور پھر جو معاشرے اور جو گھرانے اس کو اپنائیں گے وہ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بہترین گھرانے اور معاشرے بنا دیے جائیں گے۔ جو مملکتیں، جو ریاستیں، جو قومیں اس کو اپنا آئین، اپنا دستور بنائیں گی، انشاءاللہ وہ بہترین قومیں بن کے عروج پائیں گی۔ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی ہے نا، اگر تم اللہ کی کتابوں کو تھامو گے تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں ایسا رزق دوں گا جو تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور تمہارے سروں کے اوپر سے برسایا جائے گا۔ تو الکتاب کے الفاظ پر یہ چیز ہمیشہ سوچا کریں۔ اور پھر یہ کتاب تنزیل ہے۔ تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ قرآن کو یک مشت سنگل سٹنگ میں نازل نہیں کیا گیا تھا، بتدریج، سلو، سٹیڈی،
پروگریسو کنٹینیوس نزول جو ہے وہ تنزیل ہے. اس کے ساتھ تعلیم کا طریقہ بھی یہی ہوگا, اس کے ساتھ تربیت کا طریقہ بھی یہی ہوگا, اس کی تبلیغ کا طریقہ بھی تنزیل ہی کا طریقہ ہوگا. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے, تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. خالق نے انسان کو تخلیق کیا, تخلیق کرنے کے بعد دنیا میں بسایا. اس خالق نے اس جسمانی ربوبیت کے لیے اس کو رزق فراہم کیا, اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے, اس کے جسمانی اس کے جسم, اس کے اعضاء کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربوبیت کا حق ادا کر کے اس کے جسم کی نشو و نما کی. لیکن اس خالق نے صرف جسمانی نشو و نما نہیں, اس خالق نے اس کی روحانی, اس کی قلبی, اس کے عملی تربیت اور تزکیہ کے لیے تنزیل الکتاب کا بندوبست بھی کیا. وہ رب العالمین ہے. اللہ نے بالکل پہلی آیت میں اپنا تعارف, اپنی صفات اور اپنی ربوبیت کا, اپنی قدرت, اپنے اختیارات کا, اپنے کلام کا تعارف کروا کے اس کے حق ہونے کا تعارف کروا دیا. یہ قرآن کی جامعیت ہے. اور پھر یہ دوسری آیت کے بعد ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ام یقولون, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. یہ سوال نہیں ہے, یہ گویا ایک طرح کی حیرت ہے کہ اللہ نے ایک طرف یہ تذکرہ کیا کہ میں نے الکتاب, دا بیسٹ, دا محفوظ ترین, دا اونلی آف اٹس ٹائپ کتاب نازل کی ہے, تمہاری ربوبیت کا حق ادا کرنے کے لیے نازل کی ہے. اور آن دا کنٹری لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا. کہ سوال نہیں ہے, سوال میں سوال کرنے والے کا ایک حیرت اور ایک تعجب ہے کہ میں نے اتنی زبردست کتاب نازل کی اور تم کہتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے. اور پھر اس سوال اور اس تعجب کے اظہار کے بعد اللہ نے تصدیق کر دی, بل هو حق من ربک, یہ حق ہے, یہ درست ہے, یہ کریکٹ ہے, سارے کا سارا حق ہے. اور کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اس کو بھیجا اس لیے گیا ہے, آہستہ آہستہ تنزیل کے ذریعے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر گھڑے جانے کا گھڑنے کا اعتراض لگایا جا رہا ہے, وہ اس کتاب کے ذریعے اس قوم کو متنبع کر دیں جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت دیر تک کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی صورتوں میں بہت دفعہ, ایک دفعہ نہیں بارہا اعتراض لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا تھا. اور اعتراض دہرائیں, آپ پر یہ اعتراض لگایا جاتا تھا کہ آپ راتوں رات ہبر سے, یسار سے, بلعام سے, اہل کتاب کے یہودی غلاموں سے سیکھتے ہیں ان کا کلام, عبرانی میں سیکھتے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ راتوں رات موڈیفائی کر کے اللہ کا کلام عربی زبان میں پیش کر دیتے ہیں. یہ اعتراضات لگائے گئے آپ پر, تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ بہترین کلام ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے, اس میں شک نکال دو. اور یہ جو کہا جا رہا ہے ما آتاہم من نذیر من قبلک, کہ آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا, دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل دورانیہ فترۃ النبوت کا پیریڈ, نبوت کا سلسلہ ایک طویل دورانیہ کے لیے منقطع ہو چکا تھا. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں ایک طویل دورانیہ تک, اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کا نام دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء, حضرت سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی اس لڑی میں نہیں آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 571 سال بعد ہوتی, نبوت مزید 40 سال بعد. اور پھر اگر عرب کے سرزمین اور اس علاقے میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال, اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ڈالا جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بھی تقریباً 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. تو 2500 سال پہلے تک کوئی متنبہ کرنے والا اس بستی کی طرف نہیں بھیجا گیا, اور بنی اسرائیل کی طرف تقریباً 650 سال جو ہے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. دہرا لیجئے یہ کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو نبوت اور وحی الہی سے محروم کر کے انسانیت کے ذہنوں میں
وحی کی ایک پیاس پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک پیاس، ایک تڑپ، ایک لگن، کیونکہ جب ایک پیاس ہوتی ہے تو اس کی خواہش اس کو پا لینے کی اور اس کو سمو لینے کی خواہش. اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انسانیت پیاسی تھی حق کی. باطل، کفر، نافرمانیاں، سرکشیاں، ظلم، زیادتیاں، لا علمیاں، جہالتوں کے اندھیرے اور ظلمات پھیل چکے تھے. انسانیت پیاسی تھی. وہ طلب، وہ تڑپ ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. اور حق شناس لوگ، سلیم فطرت لوگ اس حق کی تلاش میں نکل رہے تھے اور پیشن گوئیاں تلاش کرتے پھر رہے تھے. تو ایک تو یہ پیاس، وہ ڈیزائر، وہ طلب، تاکہ جب پھر وہ وحی کی آیات جو ہیں وہ ان کی بارش ہو تو پھر پیاسی انسانیت ان کو سمو لے، ان کو ابزارب کر لے جیسے انسانیت نے سمویا تھا. اور پھر دوسری وجہ جو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فور ونس چاہتے تھے کہ اس حتمی کلام اور اس کامل اور پرفیکٹ کلام کے نازل ہونے سے پہلے، جس کے بعد اور کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا، جس کے بعد اللہ کی کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، جس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کمپلیٹ اور پرفیکٹ کتاب کے آنے سے پہلے انسانیت نے اپنے ذہن سے جتنی اختراع بازی کرنی ہے، جتنی افتراء پردازی کرنی ہے، جتنا ٹیڑھ، جتنا الہاد، جتنا شرک، جتنی نافرمانیاں کرنی ہے وہ کھل کے کر لے. انسان اپنی سوچ کے مطابق جو جو الہاد کر سکتا ہے وہ کھل کے کر لے، تاکہ once for all اس تمام شرک کو، اس الہاد کو، اس ٹیڑھ کو، اس بگاڑ کو once for all نگیٹ کر کے صحیح عقیدہ اور صحیح دین حتمی طور پر کامل شکل میں دیا جا سکے. واللہ عالم بالصواب. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے زیادہ اور حکمتیں ہمیں مفسرین کے بیان سے یہی حکمتیں نظر آتی ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان تھے 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا فی 6 ایام 6 دنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا تھا. یعنی زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی وما بینہما بار بار آتا نا، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر قیام کیا تھا. اور پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں مٹی ہفتے کے دن، مٹی ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز پھر گویا ہفتے کے دن ہوا تھا. مٹی ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، درخت سوموار کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جانور جمعرات کے دن، اور پھر آدم علیہ السلام جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں. اور پھر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ نے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، جس میں سفید اور سیاہ، اچھی اور بری ہر طرح کی مٹی تھی. اسی وجہ سے اولاد آدم میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی، سفید بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں اور سرخ رنگت والے بھی ہیں. تو یہ حدیث کچھ کے نزدیک اس کی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت خوبصورت طریقے سے یہ حدیث ہمیں وضاحت سے اللہ الذی خلق السماوات من 6 فی 6 ایام 6 دنوں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق. تو وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں کے بعد 6 دنوں میں بنایا، اور پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہو گیا. 7ویں دن کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوئے. یہ بات بھی، یہ چیز بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب فرماتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے لاپرواہ، اس سے بے پرواہ ہو کے، غنی ہو کے چھوڑ نہیں گئے تھے. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہے. اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کی پوری کنٹرول کے لیے، اس کی سپرویژن کے لیے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے، اس کی چیکنگ کے لیے اور اس کی رننگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی اس کو کنٹرول کرنے اور ڈکٹیٹ کرنے کے لیے موجود تھے. اللہ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟
پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے کلام کا، اپنے قرآن کا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا، کلام کا سارا تعارف کروانے کے بعد اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے اختیارات، اپنی صفات کا جامع تعارف کروانے، تمہیں ہوش نہیں آتی ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ تمہیں اللہ کی پہچان نہیں آتی ہے؟ اور اس حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ہوش میں آنے کے حوالے سے، کہ ارد گرد اللہ کی نشانیاں انسان کو کیسے جھنجھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جتنے امراض کیا ہے؟ مرض کی جمع، جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں، یعنی موت کا پیغام دے رہے ہیں۔ جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں، وہ موت کو یاد کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنے قاصد تجھے تیار کرنے کے لیے تیرے پاس بھیجے۔ اور یہ قاصد کیا تھے؟ بیماریاں، حوادث۔ ہاں، وہ بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنے قاصد تجھ کو تیاری کرنے کے لیے بھیجے بصورت امراض اور حوادث، کتنے انبیاء تمہیں یاد کرانے کے لیے آئے، اور اب میں آ گیا ہوں اور اب میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اب تم رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے، چاہے خوشی سے چاہے کراہت سے۔ یعنی جب ملک الموت آ جائے گا، غیب کا پردہ کھل جائے گا، پھر تو لوگ اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کی حقیقت کو بھی مانیں گے اور حقانیت اور اختیارات اور صفات سب کو مانیں گے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، جب غیب کا پردہ پڑا ہے تو انسان نہیں مانتا اور ہوش میں نہیں آتا۔ تو یہ آیت بھی جھنجھوڑ رہی ہے کہ بار بار اللہ، کلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کا مقصد بھیجنے کا بتایا جا رہا ہے، لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہی ہے، تمہیں ان کی حقانیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور تم باطل پر ضرب نہیں لگا رہے ہو۔ تو اسی طرح ملک الموت بھی آ کر کہے گا کہ میں نے تمہارے پاس اپنے بہت سے قاصد بھیجے تھے، تمہیں تب ہوش نہیں آئی تھی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو کریٹ کیا، ساتویں آسمان پر، ساتویں دن پر اپنے عرش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہوئے، اس سارے کائنات کے سسٹم کو مدبر الامر، تدبیر کرنے اور چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اس تدبیر کی رودات، یعنی کائنات کی ہیپننگز کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی، کیونکہ وہ عرش پر ہے نا، تو عرش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور پھر اس کائنات کی ساری تدبیر اور اس کے معاملات کو کنٹرول اور سپروائز کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کی ساری رودات، اس کی ہیپننگز جو ہے، وہ نریشنز جو ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ قرآن کی یہ آیت اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ اس بات کی واضح دواز فراہم کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ میرے اور آپ کے دنیاوی وقت کے پیمانے سے فرق ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کا 1000 سال، اس قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی، احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی، دنیا کی زندگی کا 1000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ انسان کے، اس روئے زمین کے وقت کے پیمانوں سے بالکل فرق ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، بلکہ عین بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر میں جب فرماتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت تو قریب آ لگی، وہ شق قمر کے واقعے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب آ لگی، ہمارے کتنے 1000 سال گزر جانے کے باوجود، کیونکہ اللہ کے نزدیک شاید وہ چند دن ہے۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں جب آپ نے فرمایا کہ میرا آنا اور میری نبوت اور قیامت یوں ہے، حالانکہ کتنے سال گزر چکے، لیکن یہ وقت کا دورانیہ اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق ہے۔ اللہ کے ہاں ایک دن اس روئے زمین کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ اس کو یوم القیامہ، قیامت کا دن کہتا ہے، لیکن انسان کے اس روئے زمین کے سال کے مطابق حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر،
اور یا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ کے نزدیک وہ یوم القیامہ ایک دن ہے. اس کا ایک صبح ہوگا، اس کی ایک دوپہر ہوگی، اور دوپہر کے بعد کا وقت ہوگا. اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہے. لیکن اس روئے زمین کے لوگوں کو جو سمجھایا گیا حدیث کے حوالے سے، مانعین حدیث کی حدیث بخاری میں آتی ہے اور متفرقہ حدیث آتی ہیں، تو آدھا دن یا پورا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ ہمارے پیمانوں سے فرق ہے. اور صرف یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے اندر بھی مختلف جو پلانٹس ہیں، مختلف جو سٹارز ہیں، مختلف سولر سسٹمز ہیں، ان کے اوقات کے پیمانے، ان کے دن اور رات، ان کے ماہ و سال کے پیمانے فرق ہیں. مثلا اگر آج ہم اپنا شمسی اور ہم اپنا سولر سسٹم دیکھیں، تو میں کل کچھ یہ چیزیں دیکھ رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی. ہم اپنا سولر سسٹم اگر دیکھیں تو ہمارے سولر سسٹم کے پلانٹ، ان کے دن و رات، ان کے ماہ و سال کی ڈیوریشنز فرق ہیں. مثلا اگر ہم اپنی زمین کی بات دیکھیں تو ہمارا ایک دن ہمارے 24 گھنٹے کے برابر ہے. 24 گھنٹہ ایک دن بنتا ہے، اور ہمارا ایک سال کتنے دنوں کے برابر ہے. لیکن اگر ہم اپنا جو قریب ترین سیارہ ہے مریخ، مارس کا سیارہ، تو اس کا دن ہمارے 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اس کا ایک سال ہمارے 687 دنوں کا ہے. اس کا سال ہمارے سال سے لمبا ہے. اسی طرح مرکری کا ایک دن 568 ڈیز کے برابر ہے، اور اس کا ایک سال 88 ڈیز کے برابر ہے. اس کے 88 ڈیز اس کا ایک سال بن جاتے ہیں. تو وہ میعاد اس کے لیے فرق ہے. اس کا ایک سال 88 ڈیز میں پورا ہوتا ہے، اور اس کا ایک دن ہمارے دن کے میعاد سے فرق ہے. وینس، یہ بھی ایک سیارہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا. اس کا ایک دن ہمارے 243 ڈیز کے برابر ہے، 243 دنوں کے برابر ہے. اور اس کا سال اس کے 245 ڈیز پر مشتمل ہے. جوپیٹر کا ایک دن ہمارے 10 گھنٹوں پر مشتمل ہے، یعنی ہمارے 10 گھنٹوں میں اس کا ایک دن پورا ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک سال ہمارے 11.86 ایئرز کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر وقت کا پیمانہ تو اس نظام شمسی میں ہی فرق ہے. کسی کا دن لمبا، کسی کا دن چھوٹا، کسی کا سال ہم سے بڑا، کسی کا سال ہم سے چھوٹا. تو اگر ایک شمسی کیلنڈر کے، ایک شمسی سسٹم، ایک سولر سسٹم کے اندر رہنے والے پلانٹس کے ٹائم کے فرق ہیں، تو انسان اور اس کے مالک اور مخلوق اور خالق کے درمیان، اور زمین اور اللہ کے عرش کے مالک کے درمیان وقت کے درمیان موازنہ اور فرق ہونا جو ہے وہ ویری ایزلی کمپریہنڈیبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مقدار جو اس کے دن کے جو اس کے معاملے میں جاتی ہے، اس کا شمار 1000 سال کے برابر ہے. وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. اللہ ہر پوشیدہ کو جانتا ہے، ہر غیب کو جانتا ہے. غیب کو جاننا عالم الغیب علام الغیوب کی صفت ہے، اور اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے. اور یہ غیب کس کس چیز کے بارے میں ہے؟ 5 کنجیاں. غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. لا یعلمہ الا اللہ. مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں 5 ہیں. رحم مادر میں کیا گھٹتا اور کیا بڑھتا ہے، کل کیا ہوگا، رزق کے معاملات، بارش کے معاملات اور موت کے معاملات. یہ 5 چیزیں غیب ہیں، اور یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. جو چیز اس نے بنائی ہے خوبی بنائی ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. یہ گارے سے تخلیق کی ابتدا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق گارے سے کی گئی. مراحل دہرا لیجیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی ہر قسم کی مٹی سے بنایا. سفید مٹی، سیاہ مٹی، گندی مٹی، صاف مٹی. انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو ایک وضاحت سے طویل حدیث بتاؤں گی. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سٹیجز قرآن میں بتائی ہیں، تراب خشک مٹی، طین گیلی مٹی، طین لازب لیسدار گارا، حمائے مسنون گندا گلا سڑا بدبودار مادہ، اور پھر یہ گارا اس کو پکایا گیا سلسال، پھر سلسال کالفخار کھنکنے والی ٹھیکری. یہ تو مراحل تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے.
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل چلائی ایک ایسے سچ سے جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ قرآن کے اندر جو تخلیق انسان کے بارے میں ایک کانٹرڈکٹری تصور ہے اس کو یہ آیت سیٹل ڈاؤن کرتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نطفے سے بنایا، اچھلتے ہوئے بوند اور پانی سے بنایا۔ تو کچھ لوگوں کے نزدیک پھر اس کے درمیان مطابقت نہیں، ان کی مطابقت اور ان کی تطبیق بنیادی طور پر سورہ السجدہ کی ان 2 آیات سے ہوتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی نسل کو پانی سے اور نطفے سے بنایا گیا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر کانٹرڈکشن کو ختم کرنا اور مطابقت کو پیدا کرنا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کے حوالے سے ہے۔ پھر بنانے کے بعد ثم سواہ، پھر نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی، اور یہی انسان کے اشرف اور افضل ہونے اور تمام مخلوق سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر بنائے جانے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھینکی تھی۔ روح پھونکی اور پھر تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے۔ کیوں دیے یہ تینوں اعضاء؟ تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل شکر کے لیے دیے تھے۔ کانوں کے شکر کا طریقہ اللہ نے کان اس لیے دیے تھے کہ رب کے احکامات کو، رب کی تعلیمات کو، رب کے کلام کو، نذیرم بشیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور تعلیمات کو جاننے، سننے، سیکھنے کے لیے، اللہ کی پکار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کی نماز کی پکار سننے کے لیے، اللہ کی مخلوق ضرورت مندوں، حاجت مندوں، مظلوموں، بیماروں، معاشرے کے کمزور طبقے کی پکار، مدد کی، استعانت کی پکار سننے کے لیے کان دیے تھے۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ کی مدد اور تبلیغ کے معاملات میں کردار ادا کرنے کے لیے، اپنا فعال کردار ادا کرنے کی پکار کو سننے کے لیے کان دیے تھے۔ آنکھیں دی تھی آیات الہی کو پڑھنے کے لیے، ارد گرد کائنات میں آیات الہی کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے، اس کے احکامات، حلال، حرام، جائز، ناجائز، نیکی، گناہ کا تصور، اس کو پڑھنے کے لیے۔ ارد گرد کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طاقت، قدرت، صفات، اختیارات کو پہچاننے کے لیے آنکھیں دیں، اور ارد گرد اللہ کے ضرورت مندوں، حاجت مندوں، مفلسوں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، بیماروں کی صدا اور پکار، ان کو بے لباسوں کو دیکھ کر ان کو لباس پہنانے کے لیے، بھوکوں کو دیکھ کر کھانا کھلانے کے لیے، پیاسوں کو پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر پانی پلانے کے لیے یہ آنکھیں دیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل دیے، جو میں بہت دفعہ کہا کرتی ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، فکر آخرت کے لیے، حب الہی کے لیے، دنیا سے غنا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل دیا۔ ان چیزوں کے لیے اللہ نے دل دیا کہ اس میں کون سا جذبہ بھرا جائے، اس میں شکر اور صبر اور ذکر الہی کی کیفیتوں سے معمور کیا جائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کاملہ، اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا، کیسے میں نے کائنات بنائی، کیسے کائنات کی لگام اور باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، پورا سسٹم میرے کنٹرول میں ہے، سپرویژن میں ہے، میرے پاس اس کی ڈائریکٹ رپورٹ پہنچتی، اور پھر میں نے کیسے ایک مٹی سے، پھر اس کے بعد ایک پانی کی سطح سے تمہاری نسلیں چلائیں، اور پھر تمہیں نک سک درست کر کے اپنی روح پھونک کے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا، تمہیں آنکھیں، کان، دل دیا۔ اس کے بعد حیرت سے سوال، وہ رب جس نے اتنی کمپلیکیٹڈ، اتنی انٹریکیٹ، اتنی ویل آرگنائز کائنات کو ہمارے اتنے انٹریکیٹ، اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم کو بنایا، چلایا، اس کے لیے نئے سرے سے بنانا کیا مشکل ہوگا؟
تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری تخلیق کا اور اپنے خالق ہونے کا اتنا زبردست تعارف کروانے کے بعد حیرت سے لوگوں کے اس بات پر، اس جملے پر تبصرہ کیا کہ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اور اللہ نے پھر تبصرہ فرمایا اصل بات یہ کہ یہ آخرت کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر موت کے فرشتے کو نگران مقرر کیا. اور ہمیں متفرقہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے ہر اس گھر میں دن میں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ گھروں میں جاتے ہیں، جھانکتے ہیں اور یہ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر کہیں وہ شخص موجود تو نہیں ہے جس کی جان کنی کا حکم ہمیں دیا کیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر یتوفاکم، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، نبھانا، تو اچھی طرح سے پورے طریقے سے مکمل طریقے سے لے لے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم موت کی بہن نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سے ایک روح اللہ کے حکم سے نکالی جاتی ہے، لیکن موت کی حالت میں، نیند نہیں، موت کی حالت میں نیند میں ایک روح نکلتی ہے لیکن موت میں وہ دونوں ارواح جو ہیں ان کو جسم سے مکمل طریقے سے ایک ایک خلیے، ایک ایک سیل سے، یتوفاکم کا مطلب ہے کہ مکمل طریقے سے، اہتمام سے، لزوم سے، کمپلیشن سے، پرفیکشن سے اور سلولی اور سٹیڈلی ملک الموت مکمل طریقے سے دونوں روحوں کو جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک عضو، ایک ایک خلیے میں سے مکمل طریقے سے اپنے قابو میں لے لے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یقین دلوانے کے لیے زندگی بعد موت، اللہ کے نائبین، اللہ کے ماتحتوں کا جو کنٹرول ہے اس کا تذکرہ بتا کے پھر زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کیا جا رہا ہے. موت کے بعد جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم کس کے مجرم ہے؟ یہ کسی دنیا کی حکومت، کسی دنیا کی ریاست، کسی دنیا کے حاکم کے نہیں، احکم الحاکمین کے مجرم ہیں. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کو الکتاب، ان کو نذیرا بشیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائی جاتی تھی، جھنجھوڑا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، سمجھ لو، مان لو، بات کر لو. لیکن یہ عقیدہ آخرت سے بے ہوش ہو کر یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کا جرم تھا کہ یہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. دنیا میں اللہ نے کان دیے تھے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے. دنیا میں اللہ نے آنکھیں دی تھی پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، حقیقتوں کو جاننے کے لیے. نہ دنیا میں ان کانوں کو استعمال کیا، نہ دنیا میں ان آنکھوں کو استعمال کیا، نہ دنیا میں اس دل کو صاف کر کے اس دل کے اندر فکر آخرت کا احساس اور جذبہ پیدا کیا، نہ عقائد کو درست کیا. قیامت کے دن کہیں گے ہم نے آج دیکھ لیا اور ہم نے آج سن لیا. اس دن اس دیکھنے اور سننے پر بھی حسرت. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا اصحاب السعیر. ہائے کاش ہم دنیا میں سن لیتے نا، کاش ہم دنیا میں سن لیتے اور دنیا میں سننے کے بعد ہم عقل کر لیتے. ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے نا یہ آیت. آج قرآن سننے کی طرف، قرآن کے احکامات سننے کی طرف، قرآن کی تعلیمات سننے کی طرف لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے. ہم نے بڑا سنا ہے، ہمیں بہت پتہ ہے، ہمیں سب سنا ہے. اور قرآن کی محفلوں میں ایک ہی قسم کی بات ہے، سننے کو تیار نہیں ہوتے. اور بس اوقات لوگ سننے کے بعد عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، شعور نہیں کرتے، بدلتے نہیں ہیں. جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ناعقلی کی، حماقت کی باتیں کرتے ہیں. اس دن یہ 2 حسرتیں ہوں گی، کاش سن لیتے. اور پھر سننے والوں کو یہ حسرت ہوگی سننے کے بعد کاش ہم عقل کر لیتے، کاش ہم ہوش کے ناخن لے کے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بدل لیتے، کاش ہم سن لیتے. وہ کہیں گے اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم نے سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے. دنیا میں دیکھنے سننے کے باوجود یقین نہیں کرتے تھے. اس دن جب غیب کا پردہ اٹھے گا تو اس دن یقین آئے گا. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. مگر وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی برداشت میں. ہماری آیات پر اللہ فرما رہے ہیں کہ میری آیات پر ایمان کون لاتا ہے؟
قرآن کی آیات پر ایمان لانے والے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ ہمیں ان صفات سے متصف کر دے. تعلق بالقرآن میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایمان نصیب ہو. ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو مانیں اور قرآن کی ماننے لگیں تو دیکھیں کہ ہمیں قرآن کے تعلق سے ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا. تعلق بالقرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں. مومنون کی صفات کیا ہیں؟ یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، جب اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کروائی جاتی، ان کو یاد دہانی کروائی جاتی، ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، اللہ کا، قیامت کا، یوم الدین کا، یوم القیامہ کا تعارف کروا کے ان کو نصیحت دی جاتی ہے، تو ایمان لانے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر جاتے ہیں. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ایک تو یہ کہ وہ سجدے میں گرتے ہیں، دوسرے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تعلق بالقرآن پر ایمان کی ایک علامت قرآن میں آخرت، قیامت، اللہ کے حساب کتاب، سزا جزا، جنت جہنم کے نظارے دیکھنے کے بعد ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات اور اس کی تنبیہات کو پکڑ کے سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے میں کیوں گرتے ہیں؟ عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کے اعتراف کے اظہار کے لیے. سجدے میں کیوں گرتے ہیں؟ ہدایت اور تعلق بالقرآن سے علم کی ترسیل کے شکر کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں. شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے زندگی کی مہلت میں ملک الموت کے آنے سے پہلے تو نے ہمیں یہ احکامات، ہمیں یہ تعلیمات بتا دی. شکر کے طور پر گرتے ہیں. اور پھر کس لیے؟ ندامت سے، پشیمانی اور شرمندگی سے قرآن کے احکامات کو سنتے ہیں، اس کی تنبیہات کو سنتے ہیں، اپنے رویوں کا محاسبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، استغفار کے لیے جھک جاتے ہیں ندامت کے ساتھ. سجدے میں اس لیے گرتے ہیں روٹھے رب کو منانے کے لیے، رب کے قرب کو پانے کے لیے. وہ جو لا علمی اور قرآن کی دوری کے دور میں قرآن سے نہیں اللہ سے دور رہے، اس رب کا قرب پانے کے لیے سجدے میں جھک جاتے ہیں. اور سجدے میں جھک کے کیا کرتے ہیں؟ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کی پاکی، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں. گویا دونوں کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ رب کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن سے پھر ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو قرآن سننے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی. جو قرآن کو سننے کے بعد اللہ کی پاکی، بزرگی، بڑائی، تقدیس، ذکر بھی کرتا ہے اور دل میں اس کی یاد بھی بساتا ہے. اور پھر کیا؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتا. یہ بات ہم بارہا دیکھ چکے ہیں. انکار حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہے. فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابی بن خلف، ان کے انکار حق کی وجہ کیا نکلتی ہے؟ کھولیں ان کے رویے، تکبر ان کے انکار حق کی سب سے بڑی وجہ بنی. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے ایمان اس کو ملتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو تکبر نہیں کرتا. اور پھر قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے، ایمان ان کو ملتا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، ان کی خواب گاہوں سے، ان کے سونے کی جگہوں سے، ان کے بستروں سے الگ رہتی. اور الگ رہتی ہیں یعنی سونے کے وقت وہ اٹھے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور جاگ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. تہجد کی عبادت. کچھ کے نزدیک تتجافا جنوبہم عن المضاجع عشاء اور مغرب کی نماز کا اہتمام بھی ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ تہجد کی نماز کا اہتمام ہے. تہجد کی نماز تعلق بالقرآن سے ایمان کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ایک وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہو. نیند بڑی محبوب چیز ہے اور واقعی نیند بڑی پیاری ہے. ہاں، تو ایک وہ شخص جو رات کو میٹھی نیند سویا ہو لیکن ایک دم اسے اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد آتی ہیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر
میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو اللہ کو یہ پسند ہے. سویا ہے، خواب خرگوش میں ہے، ہاں محو استراحت ہے، بڑی میٹھی نیند ہے، لیکن کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں. میرا رب، میرا رازق، میرا رب، میرا مالک، اس سے مجھے اولاد دی ہے، مجھے ازواج دی، مجھے مال دی ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے کتنی چیزیں دی ہیں. اس کو اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں. اور پھر یا اس کو اللہ کی سزائیں، اور اس کو اللہ کی پوچھ، اس کو اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے. بس یہ دو ملے جلے جذبات کی بنیاد پر اپنے بستر کو چھوڑ کے، نرم گرم کمفرٹیبل لگزوریس بستر کو چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے حضور قیام کرتا ہے. یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور دوسرا وہ شخص جو ایک غزوہ میں کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص سمجھ کر بھاگتا نہیں کہ بھاگنے میں اللہ کی رضامندی ہے، اور میدان جنگ کی طرف لوٹ آتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر قربان کر دیتا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہونے کے باوجود بھی میدان جنگ سے نہ بھاگ کر شہادت کا جام نوش کرنے والا مومن اللہ کا محبوب بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو ان دو لوگوں کو دکھاتا ہے اور ان دونوں کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے. تہجد گزار اور میدان جنگ میں جم کے شہید ہونے والے کے لیے اللہ فخر کرتا ہے اور فخر سے اپنے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہے. یہ تہجد کی فضیلت ہے، یہ جہاد اور شہادت کی فضیلت ہے. اسی طرح مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. صرف دعا سے نہیں، حدیث بھی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے، تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے، لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل ہے. سن تو اللہ کی عبادت کرتا رہے. پہلی بات اللہ کی بندگی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تیسرا کام نمازوں کی پابندی رکھ، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے. یہ دین کے ستون پورے کیے جا رہے ہیں نا. اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتاؤں. روزہ ڈھال ہے، انسان کی آدھی رات کی نماز اور صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر آپ نے فرمایا اب میں تجھے اس امر کا سر اور اس کوہان کی بلندی بتاؤں، کہ ان ساری چیزوں کی پیک بتاؤں، کہ ان سارے اعمال کی پیک کیا ہے. آپ نے فرمایا اس تمام کا سر تو اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کوہان کی بلندی اللہ کی راہ کا جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا اب میں تجھے ان تمام کاموں کی سردار کی خبر دوں. آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روک کے رکھ، اسے روک کے رکھ. زبان کی حفاظت، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں کی سردار کی خبر دوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان اس کو روک کے رکھ. اس پر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہم بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا ہماری باتوں پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی ہماری گفتگو پر بھی، اب کانورسیشنز پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈلوانے والی چیز تو زبان کے کنارے ہی ہے. یہ زبان کے کنارے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنیں گے. تو لہٰذا اگر آپ اس حدیث میں دیکھیں تو جنت میں جانے والے عمل اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، صدقہ، یہ دونوں نفل ہیں، اور پھر نماز اور جہاد اور زبان کی حفاظت. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب اول آخر سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے،
قیامت کے دن جب اول آخر سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی. یعنی ایسا آواز ہے حشر کے جسے تمام میدان حشر میں لوگ سنیں گے. وہ کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والے کون ہیں. اناؤنس کرنے والا کہے گا کہ آج سب کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں. اور یہ کہنے کے بعد وہ پھر لوٹ کر ندا لگائے گا, آواز لگائے گا کہ تہجد گزار لوگ کھڑے ہو جائیں. تو یہ لوگ اٹھ جائیں گے لیکن یہ لوگ گنتی میں بہت کم ہوں گے. اللہم تجعلنا منہم, اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. اللہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص ردی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہمیں اس تہجد کی عبادت میں استقامت اور دوام عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق بالقرآن کو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا. ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور رات کو وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گویا قرآن کے تعلق اور قرآن کی آیات کے تعلق سے پھر ایمان کس کو ملے گا؟ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں, اور سجدے میں گر کر اللہ کی حمد کرتے ہیں, تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے, اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے حوالے سے بار بار یہی کہتے ہیں نا, حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت وہ جگہ جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے, اور جنت وہ جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل نے محسوس کیا. اور جنت کے حوالے سے میں کل وہ حدیث پڑھ رہی تھی, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں. جنت کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی, اس کے گھر, اس کی دیواریں, اس کے برتن, اس کا سب کچھ چاندی کا ہوگا. اور پھر جنت کے دوسرے درجے میں ساری چیزیں سونے کی ہوں گی, ان کے گھر, ان کے برتن, ان کی تمام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی. جنت کا تیسرا درجہ, اس کی تمام چیزیں سونے, چاندی اور موتیوں کی ہوں گی. جیسے حضرت خدیجہ کے لیے سفید موتیوں کے تراشے ہوئے محل کی خوشخبری دی گئی. پہلا درجہ چاندی, دوسرا درجہ سونا, تیسرا درجہ سونا, چاندی اور موتیوں کی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باقی درجے وہ ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل نے محسوس کیا. یہاں تک تو ہم کمپریہینڈ کر سکتے ہیں نا, ہاں, کہ پہلا درجہ چاندی کا ہوگا, دوسرا سونے کا ہوگا, تیسرا جو ہے وہ سونے, چاندی, جڑاؤ موتیوں کا ہوگا. اس کے بعد ہم کمپریہینڈ ہی کچھ نہیں کر سکتے. دس از دا بیسٹ وی کین امیجن. اس سے زیادہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے نا کہ کسی کا گھر ہو وہ سونے چاندی کا اور ہیروں جواہرات کا بنا ہو. اس کے بعد باقی کے درجے وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ دل نے محسوس کیے. کتنے درجے ہیں؟ ارے 3 درجے ہیں جو میں اور آپ پھر بھی سوچ سکتے ہیں. اس کے بعد جو درجے ہیں 100 درجوں میں سے, وہ نہ میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. اللہ ہم اس جنت کا یقین عطا فرما دے, اس کا حرص عطا فرما دے, اور اللہ اس کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہے؟ نہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کی زندگی میں کسی حکومت کا, کسی ریاست کا باغی اس کے فرما برداروں کی طرح ہوا ہے؟ کبھی باغیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے فرما برداروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. جو لوگ ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. کب, کس کے لیے؟ نزلم بما کانوا یعملون. جنت کیوں ملے گی؟ علم کی بنیاد پر نہیں, عمل کی بنیاد سے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. نزلم کا مطلب کیا ہے؟ نزلم کہتے ہیں مہمان نوازی کو. اور مہمان نوازی کون سی؟ میں نے آپ کو وہی بتایا تھا اس دن ترجمے میں بھی کہ نزلم اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو میزبان مہمان کی محبت میں, عقیدت میں, احترام میں, اس کے آنے کی شوق میں, اس کے آنے سے پہلے تیار کر دیتا ہے. وہ مہمان نوازی ہے نزلن.
عربی زبان میں میزبان کی اس مہمان نوازی کو جو مہمان کی آمد سے پہلے تیار کر دی جاتی. جیسے مجھے اور آپ کو کوئی بہت محبوب ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر وہ آنے والا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہم ٹرالی بھی لگا دیتے ہیں، سیٹ بھی کر دیتے ہیں، مہمان نوازی چیزیں منگوا بھی لیتے ہیں، آدھا ہاف ڈن بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ جب آئے تو ایک تو اس کی خوب خوب عزت ہو، خوب خوب تواضع ہو، اور میری طرف سے اس کو بڑی وارمتھ کنوے ہو، اور پھر کیا اس کے آنے پہ میں پوری طرح فارغ ہو کے اس کے ساتھ وقت سپینڈ کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو اس قرآن کو تھامنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لا کر عمل کرنے والے ہیں، ان کی آمد سے پہلے وہ جنت کو تیار کر رکھا ہے. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے وہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اسی بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. کیوں؟ یہ آیت پڑھیں، آیت نمبر 21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے عذاب ان کو چکھاتا رہوں گا تاکہ وہ رب کی طرف لوٹ آئیں. بڑے عذاب سے مراد اور چھوٹے عذاب سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے اس آیت کی دو تفاسیر وضع کی گئی ہیں. اسے ملتی جلتی آیت ایک اور جگہ بھی نازل ہو چکی ہے لعلہم یتضرعون کے حوالے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے میں اس دنیا میں بھی ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں، مشکلات میں مبتلا کرتا رہوں گا. موت سے پہلے، حشر سے پہلے، جہنم سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے میں ان کو دنیا کی زندگی میں چھوٹے عذابوں سے مبتلا کرتا رہوں گا، دنیا میں چھوٹے عذاب دیتا رہوں گا. کیوں دوں گا؟ وہی جو آپ نے حدیث میں دیکھی کہ ملک الموت کہے گا کہ میں نے اپنے آنے سے پہلے بہت سے قاصد بھیجے تھے تاکہ تمہیں میرے آنے سے پہلے میری تیاری کی خبر دیں. تمہاری بیماریاں، تمہارے حادثے، تمہاری مشکلات، تمہاری تکلیفیں، تمہارے آلام، تمہارے مصائب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ موت کے قاصد ہیں. تمہیں موت کی خبر دیتے ہیں، تمہیں فکر آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، تمہیں جھنجھوڑ کے رب کی طرف پلٹنے کا پیام دیتے ہیں. اور پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب سے جھنجھوڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے. وہ بڑا عذاب جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کی روداد بھی نہیں رہتی، وہ بستی نیست و نابود کر کے، ہلاک کر کے، برباد کر کے مٹا دی جاتی ہے روح ہستی سے. اس بڑے عذاب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، اور قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس کا تذکرہ ہے. چھوٹے عذاب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس قوم کو جھنجھوڑا جائے، اس کو متنبہ کیا جائے، اللہ کی قوت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات، اور سب سے بڑھ کر اس کے حساب اور اس کے غضب کا احساس دلایا جائے. اس قہار اور اس ذوالجلال رب کا احساس دلانے کے لیے جو قومیں بھول گئی ہیں اس کی روگردانی اور اس کے فسق اور اس کے فجور پر جم اور ڈٹ گئی ہیں اور پورے تکبر اور تمرد کے ساتھ جمی ہوئی ہے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. تو جب تکلیف آئے اس کو موت کا قاصد سمجھنا ہے. جب مشکل اور عذاب آئے، اللہ کی طرف سے علام اور مصائب آئے، تو کیا کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون. ان کا مقصد یہ ہے کہ رب کی طرف انابت اور ان کی طرف رجوع کیا جائے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جسے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے اور پھر ان سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. رب کی آیات کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بآیات اللہ. اللہ کی آیات کا 3 معانی کا ہونا قرآن کی تفاسیر میں ثابت ہے. ایک آیات سے مطلب قرآن کے جملے، قرآن کے احکامات اور قرآن کی باتیں. آیات سے مراد ارد گرد کائنات کی نشانیاں. آیات سے مراد اللہ کی ذات کی اور صفات اور قدرت کی پہچان اور نشانیاں ہمیں ہمارے جسم میں، اور پھر اللہ کے معجزات جو صبح و شام کائنات میں رونما ہوتے ہیں. اللہ کے معجزات جو کرامات اور معجزات کی شکل میں نبیوں کو دیے گئے، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لہٰذا اسی چیز کے ملنے میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ کتنی قوموں کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بنیادی طور پر
عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کا اس بات کیا جا رہا ہے، اور اب کبھی ماضی، کبھی مستقبل، کبھی کائنات کی نشانیاں دے دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں پر ماضی کی قوموں کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قومیں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کو نہیں مانتی تھی، ان کا انجام دیکھ لو۔ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا کے لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فضل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور پھر یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ اِلَى الْأَرْضِ جُرُزِ، جرزی اس زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بالکل ناقص، بنجر، بیکار اور ہر قسم کے نباتات سے محروم۔ ایسا زمین کا ناقص ٹکڑا جس کے اوپر کوئی نباتات نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی کسی قسم کی پلانٹیشن نہیں ہے، اور بالکل خشک اور بنجر ہے، اور لوگ اس کی کھیتی باڑی کے امکانات سے بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بیابان بنجر زمین کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے جب اس کی طرف پانی برستا ہے، یہ باران رحمت برستا ہے، تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، زندگی کے اثرات آتے ہیں، اور اس کے اندر کیسے زمین کی فصلیں اور چارہ نکلتا ہے جو خود بھی کھاتے اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے قرآن میں بارہا دی۔ باران رحمت کے برسنے سے بنجر زمین کی کھیتیوں کے لہلہانے کی مثال بارہا دی گئی ہے، اور جہاں دی گئی ہے اس کے ہمیشہ دو اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک، اس مثال کو دیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ رب جو مردہ بنجر زمین کے اوپر بارش برسا کر اس میں سے زندگی اور نباتات کے اثرات نکال سکتا ہے، کیا وہ اس مردہ زمین میں سے زندگی بعد موت، مردوں کو قبروں میں سے نکال کے پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کے لیے، باس بعد الموت کو راسخ کرنے کے لیے، زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں، قرآن میں بارہا دیتے ہیں۔ اور دوسری یہ مثال قرآن کی آیات کی اہمیت، کیونکہ سورت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتار قرآن کی آیات کی اہمیت اور اس کے ایمان کی اہمیت وضع کر رہے ہیں، اور نہ ماننے والوں کا انجام بتا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی اہمیت کو وضع کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں کہ جب کسی مردہ دل کے اوپر، جس کا نفس لوامہ مردہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہے، کسی ایسے فرد، کسی ایسے گھرانے، کسی ایسی مردہ بستی کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات کی بارش برستی ہے، تو اعمال صالحہ کی، ایمان کی، تقوی کی، فکر آخرت کی کھیتیاں اگتی ہیں نا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ان سے کہہ دو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا، جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ بار بار زندگی کی مہلت عمل میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کی تصحیح کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ انتظار کریں، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔